بآواز بلند صلوات. بار دیگر بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین. الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحامی سید البہی والسراج المضیء والکوکب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابی القاسم محمد بآواز بلند صلوات. وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شابوا الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينوا مجالسكم بذكر علي ابن أبي طالب. درود بر محمد و آل بیت محمد. دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے. اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے. میرے مالک کے جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ اس پورا شوق دور میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نوازے. کوشش کرنا آمین کہہ سکنا. میرے مالک اس نازک دور میں ہر ماں بہن بیٹی کا پردہ سلامت رہے. مالک ملک پاکستان کی محافظت فرمائے. اللہ پاک آرمی کو کامیابیاں نصیب کرے. بار الہ اس قرۂ ارض پہ جہاں جہاں بھی ذکر مظلوم ہو رہا ہے وہ مکان و مکین تا قیام قیامت آباد و شاد رہے. میرے محترم بابا نظر شاہ جی کے دوستوں عزیزوں بچوں پردے داروں کی یہ نوکری کائنات کی مالکن اپنی دربار میں قبول فرمائے. آخری دعا اس وقت کی دعا ہے. آمین کہنا اور ثواب میں شریک ہو جانا. بار الہ ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں. ہم گنہگاروں کو وقت کے آخری سلطان کا دیدار نصیب فرما. کوشش کر کے درود مل کے بلند آواز سے تلاوت فرمائیے. اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکے. سدا سکھی رہو سدا آباد و شاد رہو سدا سلامت رہو اور سرائے غم مظلوم کے ہر غم سے نفع. مولا تو ہم رستے رکھا ماں اسلام تو ہمیشہ اپنی ماں میں رکھے. اجازت لے کے نوکری شروع کی ہے. بالکل گھر والی بات ہے. کوئی دوسری بات نہیں. بالکل گھر والی بات ہے. طالب علم کی حیثیت سے حاضر ہوں. جتنا اچھا پڑھنے والے تھے مجھ سے پہلے پڑھ گئے اور جتنا اچھا پڑھنے والے ہوں گے انہیں میرے بعد بھی پڑھنا ہے. بڑی کمال نوکری میرے سے پہلے میرے محترم کر رہے تھے اور یہ کاروانے میں تحت روان ہے. ہم نہ ہوں گے کوئی ہم سب ہوگا اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا. 3-4 سال کے بعد جناب کے چہروں کی زیارتوں کا شرف حاصل ہوا ہے. 4 مصرے جناب کے سامنے رکھتے ہیں. پھر جدھر جدھر آپ چلتے جائیں گے وہیں نئی نوکری ہوتی جائے گی. لینی دعا ہے اور یہ عالی مدد. توجہ بس اس کا مطلب ہے بس جتنا جتنا میرے ساتھ تعاون کر. عرض کر رہا ہوں جستجوئے فضائل میں کرتا رہوں مجھ کو قرآن رستہ دکھاتا رہے. جستجوئے فضائل میں کرتا رہوں میرے محترم. جستجوئے فضائل میں کرتا رہوں. پڑھ سکتے ہو تو صلوات پڑھ چکو. پڑھ جو بھی کس طرح لگے تو میں دسے پانی ڈیر ہے. جستجوئے جے محسوس نہ کرو تا نوکر راں پتر راں مہمان راں چھوٹا بھران کچھ بھی نہ سمجھ دے تو یہ سمجھو کہ میں امام حسین دا چھوٹا جا زوار. یہ ہاتھ بدی بیٹھان جے محسوس نہ کرو اور اگر تکلیف نہ سمجھو تے نیاز زہرا میں 2 قدم اگے آ جاؤ. مولا وڈے رنگ لے پاک سیدہ دے نام تے بندی تکلیف ہے لیکن جڑے پیچھے بیٹھے ہو صرف تھوڑے نال گزارش ہے ان 2 قدم اگے آ جاؤ تاکہ ذرا جے ماحول بن جائے. ایویں ذرا سمٹ کے پاس ہوتا زیادہ چنگا لگ سی. مولا وڈے رنگ لینے یار. مولا اپنی حفظ و امان وچ رکھنے. پاک سیدہ اجر دینے یار جڑا بڑی مہربانی جناب بڑی مہربانی. ایویں اگے ہوندے ونجو تو صلوات بھی اونچی اونچی پڑھ دے آؤ. چار مصروں سے بات کا آغاز کرتے ہیں. بلال کاظمی صاحب ہیں لکھنؤ کے شاعر. بڑا کمال بڑا ہی کلام مالک نے انہیں کلام عطا کیا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شعر لکھتے ہیں مجمع کے لیے.
کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شعر لکھتے ہیں شعراء کو سنانے کے لیے. مشکل بات سے آغاز کر رہا ہوں. پڑھنا آتا ہی نہیں ہے, پڑھنے والی بات ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے کہ پڑھنا کیسے ہے. یہ منبر حسین یہ بہت بڑی جگہ ہے. میں تو ڈیزرو ہی نہیں کرتا کہ میں یہاں پہ کھڑا ہو سکوں. یہاں 14 معصومین آتے ہیں, یہاں جناب سیدہ آتی ہیں, تو میری اوقات کیا ہے کہ میں کچھ کروں. بخدا ڈر کے کھڑوں تو میں بادشاہ سے مدد مانگ رہا ہوں کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا, مجھے پڑھنا کیسے ہے, بس میرے پہ کرم فرمائے. میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں میرے مولا جستجوئے فضائل میں کرتا رہوں, مجھ کو قرآن رستہ دکھاتا رہے. ذرا ہاتھ دی ٹیک چھوڑ سو میں بڑا لمبا سفر بھائی خیرات یا علی جستجوئے فضائل میں کرتا رہوں, مجھ کو قرآن رستہ دکھاتا رہے. انکل سفیر تھوڑے ہتھوں ذاکر بڑے جس علاقے تو تسی آئے ہو, ذاکر گر لوگو قدیمی ازادار بیٹھے ہو, داد نہیں پہ منگتا, داد ہی لیندے پہ سارے, داد دی بیڑ ان سارے ایویں داد دیاں ہی لڑائیاں, کس وڈی پڑھنی کس چھوٹی پڑھنی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ واللہ باللہ سمت اللہ شرعی قسم باوضو امام حسین کے ممبر پہ کھڑوں میں داد نہ دے. جڑی داد نہ لبن نال قیامت ہوندی ہے وہ پہلے آ جاوے. داد بے شک میں نہ دیوے, میرے بعد علن تو ملدی رہا سی نا, میں اسے تیرا دیاں. مجھے صرف ایک بار مسکرا کے دیکھ دینا, بخدا مجھے یہ پتہ چلے میرا سامنے مطمئن ہے میرے سفر دا مل پہ ویسی. میں اپنے امام کی پڑھنا آتا نہیں ہے, امام کی بارگاہ میں گزارش کروں میرے مولا ہن آ گیا ممبر تے میرے تے کرم کچھ ایندا کرو. جستجوئے فضائل 34-70 دے وزن کرے آئے. جستجوئے فضائل میں کرتا رہوں, مجھ کو قرآن رستہ دکھاتا رہے. خون دل سے میں اشعار کہتا رہوں, آسمانوں سے مضمون آتا رہے. اور میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں میرے مولا با ہنر کیمیاں گر ابو ذر تیرا میری مٹی کو سونا بناتا رہے. میں قصیدہ تیرا گنگناتا رہوں, تو مجھے دیکھ کر مسکراتا رہے. میرے محترم بابا جی میں قصیدہ تیرا ذرا ہاتھ کھولو آنا, ہاتھ کھولو, کوئی پریشانی ہے تو میں نہ ڈر رہا. میں قصیدہ تیرا گنگناتا رہوں, تو مجھے دیکھ کر میں قصیدہ تیرا گنگناتا رہوں. میں نے مجھے امام حسین علیہ السلام کی موجودگی کی قسم ہے, مجھے کوئی بندہ بھی داد نہ دینا, میں اپنے آپ کو واہ 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 کہتا ہوں. عرفان درابدی صاحب فرما کے تھے وہ جو اندر کا خطیب ہے نا اسے مطمئن رکھنا چاہیے. مجمع داد نہ دے تو اپنے آپ کو داد دو. میں پہلے اپنے آپ کو داد دینا وقت میں مصرع پڑھتا, کوئی نہ بولے سی حد دے ہو سی, میں مصرع پڑھ کے ویندا پیا گھر ونج کے انصاف کرے کہ کیا دعاویوں دا حق ہے یا نہیں. میں قصیدہ تیرا گنگناتا رہوں, تو مجھے دیکھ کر مسکراتا رہے. پھر نوکری کا ثمر ایسا ملے, پھر اسی بیچ کانوں میں ہاتف کہے, سر اٹھا دیکھ ابر کرم چھا گیا, تجھ سے راضی ہوا بادشاہ نجف, فاطمہ کو قصیدہ پسند آ گیا. تجھ سے راضی ہوا بادشاہ نجف, فاطمہ کو قصیدہ حسین کیا ہے؟ اللہ کتنا بڑا کریم ہے میرا مولا. بھائی جان مصرے کو بدل کیجئے گا. اللہ ایک لفظ ہے ڈیہڑی, اردو زبان کا ایک مشکل لفظ ہے ڈیہڑی. بھئی ڈیہڑی یاد ہے مہاٹھ لو, چوکھٹ, دہلیز لو, مصرے کا وزن کرے حسین کون, جس کی تاراج ڈیہڑی کی خیرات سے ایک دو گھر نہیں کل خدائی پلے. بھیا ادھر مجھے دیکھیں یار, میں پڑھوں, آپ مجھے دیکھیں اور میری بات سمجھ آئے تو پھر اسے قبول کریں یار. 2-2-4 والا زمانہ ہے, اگر اچھی بات دے رہا ہوں تو اسے ایکسپٹ کر کے مجھے قیمت دے. جس کی تاراج ڈیہڑی کی خیرات سے ایک دو گھر نہیں کل خدائی پلے. بات سنو, جس کی تاراج ڈیہڑی کی خیرات سے, مذاق نہیں ہے. اے نفر شہزادی صحیح خدا میں سفر کر کے آیا ہوں یار, آپ سفر کر کے آئے ہیں, فائدہ ہے کوئی کہ میں گل آکھوں تو سمجھ ہی نہ لگے. اٹھو میرے نال سوال کرو جڑی گل سمجھ نہیں ہوتی, جی میں جواب نہ دیواں تو میں مجرم ہوں, ورنہ دعا میرا حق ہے. جس کی تاراج ڈیہڑی کی خیرات سے ایک دو گھر نہیں کل خدائی پلے. حسین کون ہے؟ جس کے اسم گرامی کے اعجاز سے ہر ولی ہر وسی کی مصیبت ٹلے. جس کے قدموں سے لپٹی ہوئی دھول کو اپنے چہرے پہ ابن مظاہر ملے. جس کے بے شیر کی انگلیاں تھام کر آج تک مرتضیٰ کی ولایت چلے. جس کے بے شیر کی
جس کے بے شیر کی انگلیاں تھام کر آج تک مرتضیٰ کی ولایت کبھی ناز نہیں کیا، کبھی غرور نہیں کیا. حسین بادشاہ کی عزت کی قسم ہے، وہ داد والا بت ہی اپنے اندر سے مار دیا ہے. جتنی داد انکل سفیر آج تک یہ نوکر لے چکا ہے نا، اگر اسے بھی پیٹ نہیں بھرا تو داد والا کشکول کبھی پر ہو ہی نہیں سکتا. میں دعا کا طلبگار ہوں، مصرع اتنا وڈا پہ پڑھنا مولا باز ضامن انشاءاللہ میں سمجھا سکاں. جس کے بے شیر کی انگلیاں تھام کر آج تک مرتضیٰ کی ولایت چلے. حسین کون ہے کبھی آپ نے پہچانا ہے؟ نوکری جس کے در کی سلیمہ کرے، جس کی ادنا رعایا میں الیاس ہو. ایسے آقا کو کہتے ہیں شبیر ہم، جس کے خدمت گزاروں میں عباس ہو. نوکری جس کے در کی سلیمہ کرے. یہ بزرگوں کی داد، یہ میرے لیے بہت بڑا ہے نا. نوکری جس کے در کی سلیمہ کرے. سلیمان بن داؤد ممبر پہ حقائق آئے نہیں نا، باتیں پیچھے رہ گئیں، وہ داد گلانا چلے گیا. بہت بڑی میں نے بات کی ہے. نوکری جس کے در کی سلیمہ کرے. آپ نے کبھی پہچانا ہے سلیمان ہیں کون؟ ہاں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کلمہ پڑھ کے وہ سامنے ویڈیو بن رہی ہے، اسپیکر پہ منہ ہے، اتنے سارے لوگ مجھے سن رہے ہیں. بھاگ کے جانے والا زمانہ ہی نہیں ہے، کسی سے چوری والا دور ہی نہیں ہے. جو چیز ہے 1 منٹ میں ہر کسی کا شجر آپ کے سامنے آ جاتا ہے. یہ زمانہ ایسا ہے. میں کہہ رہا ہوں خمسہ رکھو سرکار سلیمان بن داؤد نبی پہ، پھر یہ نوکر آ کے بتائے کہ یہ نبی کون تھے. جنات ان کتابیں تھے. ہوں توڑی بے توجہی میں کھا گئی. اب میں بتاتا ہوں سرکار سلیمان بن داؤد نبی کون تھے. جی اچھا یہ پچھلے جڑے جن پہ ہوئے ہوتا نسا دے کر مارے. نوکری جس کے در کی سلیمہ کرے. اب سنیں، سلیمان بن ہر نبی جو ہے نا وہ حاکم ہوتا ہے. قانون شریعت کا، قرآن کا، ہر نبی حاکم ہوتا ہے. لیکن سلیمان بن داؤد علیہ السلام کو حاکمیت بادشاہت کی شکل میں ملی تھی. اللہ نے ہوائیں ان کے سامنے مسخر کر دی. ٹھیک ہے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، با خدا میں قرآن پڑھ رہا ہوں. اب میں تاریخ پہ بھی نہیں. چرند پرند جرند انسان جنات ان کتابیں تھے. پر پنچایت والے میرے سامنے ڈیرے دار لوگ بیٹھے ہوئے. میں کو 2020 کے بعد میں بات ہی کھل کے کر. بسم اللہ جناب. پہاڑ دریا جنگل بیابان صحرا ہر جگہ پہ ان کی حکومت تھی. جناب سلیمان بن داؤد علیہ السلام کا ایک تخت تھا جو 1 فرسخ لمبا تھا، 1 فرسخ چوڑا تھا. اب ان بزرگوں سے پوچھئے گا 1 فرسخ 3 میل ہوں تو 1 فرسخ بنتا ہے. 6 میل کا صرف ان کا تخت تھا جنہیں جنات اٹھا کے رکھتے تھے کیونکہ تھے ان کتابیں. اور ہوا حکم سلیمان سے اس تخت کو اتنی تیزی سے لے کے سفر کرتی تھی کہ مہینوں کا سفر گھنٹوں میں ہوتا تھا. بیٹھے ہو ٹر گیا ہو میرے جوان برا. جناب 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 راضی ہو؟ امام زمانہ اپنی زمانہ. ہوا اتنی تیزی سے اس تخت کو لے کے سفر کرتی تھی کہ گھنٹوں کا سفر، مہینوں کا سفر گھنٹوں میں ہوتا تھا، گھنٹوں کا سفر لمحوں میں ہوتا. یہ تھے سرکار سلیمان بن داؤد نبی. 100 فرسخ پر ان کا لشکر ہوتا تھا. پھر سنو، یعنی 300 میل کرما لے ہوں میں کچھ پڑھتا پہ. 300 میل پر سرکار سلیمان، بھائی خیرات، سرکار سلیمان بن داؤد کا صرف لشکر ہوتا تھا. 25 فرسخ پہ انسان ہوتے تھے، 25 فرسخ پہ جنات ہوتے تھے، 25 فرسخ پہ جنگلی اور جانور ہوتے تھے. ٹھیک ہے، 25 فرسخ پہ پرندے ہوتے تھے. میری گفتگو آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ 100 فرسخ پورے ہو گئے. 300 میل، ہاں یہ داد خدا دی قسم، 100 فرسخ 300 میل پر ان کا لشکر پھیلا ہوا ہوتا. نیچے 3 مخلوقات ہوتی تھیں، اوپر پرندے ہوتے تھے. پرندوں کو ایڈجسٹ حضرت سلیمان بن داؤد نے 2 صفوں میں کیا. ایک اوپر ہوتی تھی، ایک نیچے ہوتی تھی. ان کی سیٹنگ ایسے ہوتی تھی کہ اگر اوپر والے پر ماریں تو نیچے والے کھول دیں، نیچے والے پر ماریں تو اوپر والے کھول دیں. اس ادا سے اڑتے تھے کہ اوپر والے پر کھولتے تھے، نیچے والے بند کر لیتے تھے. ایسے اڑتے تھے کہ کسی صورت میں بھی سرکار سلیمان پہ سورج کی دھوپ نہیں پڑتی تھی.
میری توجہ 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 توجہ، ٹھیک ہے نا؟ ٹائم ضائع نہیں کیتا میں، میری گل سمجھ آتی؟ جس دن سے ہمارے بھائیوں نے کہا ہے نا کہ قرآن کافی ہے، ہم نے بھی فیصلہ کر لیا کہ بات قرآن سے ہی کرنی ہے۔ قرآن اللہ کا وہ کلام ہے جو کلاموں کا بھی اللہ ہے، وہ پیار بھری باتیں ہیں اللہ کی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، جس کے بعد باتیں کرنا ہی چھوڑ دی، ایسے ایسے حسین خط ہیں کہ خط لکھنے ہی چھوڑ دی۔ قرآن کہہ رہا ہے، توجہ ہے نا میرے محترم؟ قرآن 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 آؤ جوان بھی رہا مولا وڈے رنگ نے جوانیاں نصیب ہونے۔ جوانی بازار کے لیے نہیں ہوتی، جوانی حسین کے لیے ہوتی ہے۔ یہ جوانیاں سلام ہوتی ہیں، یہی آج ہے اس کا ہوگا۔ اچھا اب صورتحال کچھ ایسی تھی جناب، توجہ تقسیم نہ ہو، کہ وہ اوپر ہوتے تھے پرندے اور اڑتے ایسے تھے کہ جناب پر دھوپ نہیں پڑتی۔ اب یہ ہو گیا ہلکا سا ایک تعارف۔ دربار سجا ہوا تھا جناب سلیمان بن داؤد کا۔ ہوں جڑی میں نظم شروع کی تھی یہ میں چھڑ دی تھی، ہوں یہ سنو میرے کو، ٹھیک ہے؟ اتھو تسی اگر ٹپے تو میں واپس نظم تے ہو سا، نہیں تو تم یہ دسے سا بھئی نبی کون، ٹھیک ہے؟ سن دے منجو جتنا حوصلہ نے آج میرے کو۔ سرکار سلیمان بن داؤد اب ہوا میں تخت جنات نے اٹھایا ہوا، 6 میل لمبا تخت جنات نے اٹھایا ہوا، سرکار تشریف فرمائے اور اچانک سرکار کے چہرے پہ سورج کی دھوپ پڑ گئی۔ توجہ توجہ توجہ، پچھلے ہو، دھوپ پڑ گئی، جلال میں آ گئے سرکار سلیمان بن داؤد۔ ذرا جلال والے نبی تھے، جلال بھی ان کا مشہور ہے، تو جلال میں آ گئے، اوپر دیکھا، جلال کے عالم میں کہا کون سا ہے وہ پرندہ جو اپنی جگہ سے غائب ہے، جس کے ہٹنے سے یہ سورج کی دھوپ میرے چہرے پہ آئی ہے؟ اب سارے پرندوں کو ایک باری لگتا شاٹ پہ، وہ پریشان ہو گئے، سب نے دیکھا تو ایک ہدہد اپنی جگہ سے غائب تھا۔ ہاں فوراً پرندوں کے سردار عقاب کو حکم دیا، جا آسمانوں کی بلندیوں میں پرواز کر، جہاں سے وہ ملتا ہے اسے پکڑ کے لا۔ اب عقاب نے پرواز کی، آسمانوں کی بلندیوں میں گیا، اس نے چاروں طرف زمین پہ نظر دوڑائی، اب یمن کی طرف سے ہدہد اڑتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ میں نہیں کہہ رہا، علامہ نجم الحسن کراروی صاحب جیسی شخصیت نے تاریخ اسلام کتاب میں لکھا، اپنی آنکھوں سے باخدا میں نے دیکھا ہے تو میں پڑھ رہا ہوں، وہ لکھتے ہیں کہ عقاب جھپٹا ہدہد پہ، اور ایسے جھپٹا کہ اسے لے ڈالے۔ توجہ، اس نے عقاب کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو ہدہد ڈر گیا۔ ہدہد نے عقاب سے کہا میرے سردار تجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے تجھے یہ قوت دی ہے، مجھے مار نہیں، مجھے دربار سلیمان میں لے جا، میں ایک بڑی اہم خبر لایا۔ وہ ہدہد سرکار سلیمان کے دربار میں لایا گیا۔ سرکار سلیمان اب جلال میں تھے، فرمایا اس سے پہلے کہ تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں مجھے کوئی وجہ پکی بتائیں کہ تم اپنی ڈیوٹی چھوڑ کے گیا کیوں تھا۔ یہ جلال حاکمیت کا نہیں ہے، علماء کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھنا، یہ جلال ہے نبوت کا۔ نبی وہ کہتے ہیں جو انہیں اللہ حکم دیتا ہے۔ ہدہد نبی نے اپنی مرضی سے نہیں کھڑا کیا تھا، وہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہوا تھا۔ فرمایا مجھے پکی ریزن بتائیں کہ میں تجھے قتل نہ کروں، تو اپنی جگہ چھوڑ کے گیا، تجھے نہیں پتا جہاں نبی کھڑا کرے وہاں سے آگے پیچھے نہیں ہوتے۔ یہ بزرگوں انج نہیں، ہاتھ چامڑے کرما لیو، یہ گل پسند آوے تو حیران نہیں ہونا، میں ان کے نعرے حیدری میں قربان ہوں۔ فرمایا تجھے نہیں پتا، حکم ہے جہاں نبی کھڑا کرے وہاں سے ہلتے نہیں ہیں۔ وہ اپنی جگہ چھوڑ کے کہاں چلا گیا؟ اس نے کہا بادشاہ میں بڑی اہم خبر لایا ہوں، ایک ایسی خبر، پریشان تو نہیں ہوں بس یہ تو توجہ کرنا ان کے کرام تو ان آنکھاں میں پٹو، نعرے مارو، اٹھو بیڑو ایک دوے نار، یہ مجلس حسینی توجہ رکھو، گل قبول کرو تو میں گیا۔ داد والا زمانہ نہیں ہے، خدا یہ سفیر انکل گواہ رہیے گا، وہ زمانہ مجمع کھڑا کرنا معیار بچا ہی نہیں، اب تو ہر دوسرا بندہ مجمع کھڑا کر رہا ہے۔ خدا یہ بات تھی ایک 2012 14 15 تک تھی، بہت بڑی بات تھی کہ مجمع کھڑا کرو تو اللہ اللہ کرو، نہ یہ اتنا سارا مجمع میرے ساتھ توجہ کر رہا ہے، میں ان کے لیے پڑھ ہی نہیں رہا، میں وہ جو کیمرے میں دیکھ رہے ہیں نا دنیا میں ان کے لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ انہیں پتہ چلے مجلس حسین میں کیا درس دیا جاتا ہے۔ سوری ٹو سوری، داد نہیں بھی ملے گی تو کیا کہ 2 سال بیٹھا رہے ہیں بھوکا رہے ہیں میں،
اور تسی دعا کرو میں اسی طرح روٹی وہ ہے جو نصیب میں لکھی گئی ہے. جب رزق ختم ہو گیا تو پھر پیچھے سے موت کی باری آنی ہے. جتنا لکھا ہوا ہے وہ میں نے کھا کے جانا. ٹھیک ہے, ورنہ دنیا جھوک فنا دی ہے, بندہ رجدہ کدی ہے ہی نہیں. بتا گیا کدھر تھا, لکھا ہے میرے پاس. اس نے کہا بادشاہ میں نا ہد اب جواب کیا دیتا. اس نے کہا جی جوانی مارا. اس نے کہا بادشاہ میں نا اڑتا اڑتا گیا ہوں یمن کی طرف. وہاں میں نے ایک ملک دیکھا ہے جسے ملک سبا کہتے ہیں. وہ دنیا کا حسین ترین علاقہ ہے, وہ دنیا کی پیاری ترین جگہ ہے. وہاں کے لوگ اتنے اچھے اخلاق والے ہیں کہ کہیں ڈھونڈے نہیں ملتے. لیکن ان کی ایک ملکہ ہے جس کا نام ہے, جسے ملکہ سبا کہتے ہیں, جس کا نام ہے بلقیس. سرکار نے کہا وہاں کوئی خاص چیز دیکھی ہے؟ بادشاہ اس کا میں نے تخت دیکھا ہے, سب سے قیمتی ہے اس سلطنت میں اس کا تخت, جو پخراج اور یاقوت سے بنا ہوا ہے, جس کے ارد گرد زمرد جڑے ہوئے ہیں. وہ تخت اس کا سب سے قیمتی ہے جو مجھے سب سے زیادہ بھایا ہے. بادشاہ ان لوگوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے, بڑے حسن اتفاق اور حسن سلوک سے رہنے والے لوگ ہیں. لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ شیطان نے ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال رکھا ہے. وہ لوگ سورج کی عبادت کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ سورج کی. سرکار سلیمان بن داؤد نے کہا میں کیویں مننا کہ تو سچا دا. ایک خط لکھا, اس خط میں اس ملکہ سبا کے نام, جس کا نام بلقیس تھا, ملکہ بلقیس کے نام ایک خط لکھا جس میں اسے دعوت دی تو راہ حق پہ آ جا. اگر تم ایسا نہیں کرتی پھر جنگ ہوگی, اور پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اب جناب صورتحال یہ تھی کہ ہدہد کو دیا, کہا جا اگر تو اپنے قول میں سچا ہے نا تو یہ میرا خط اسے دے کے. میری گزارش سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ میرا یہ خط اسے دے کے. با خدا مضمون ہی تبدیل ہو گیا, تھوڑی چپ میں نے کھا گئی ہے, میں تو چپ کر کے نظم پڑھتا پیا. انہیں سنو, یہ میرا خط جا کے اسے دے کے. اب وہ اڑتا اڑتا اس نے خط چونچ میں لیا, وہ چلتا 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 ملک سبا آ گیا. کون؟ ہدہد. اب وہ آیا, اس نے محل دیکھا, محل کے باہر باقاعدہ گارڈز کھڑے ہوئے تھے. وہ بڑا سا محل تھا, پوری سیکیورٹی اس نے ٹائٹ کی ہوئی تھی. محل کے اندر کوئی داخل ہی نہیں ہو سکتا تھا, چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی. یہ تو شدہ ہدہد آئی. میری گل سمجھ آندی پئی ہے نا؟ تو وہ نا اب اندر تو داخل ہو نہیں سکتا تھا, مکمل سیکیورٹی تھی. اس نے اڑنا شروع کیا. ملکہ سبا کا کمرہ تھا اوپر, بالائی منزل پہ اس کا کمرہ تھا. وہ روشن دان سے داخل ہو گیا. ملکہ آرام فرما رہی تھیں, جنہوں نے مجلس سے سواد ہوتا پہ انہوں نے بھی ہوئے تھا. وہ اب تسی بس میں داد دیو, اگلا نعرہ ہونا سی صلاح کر کے مارا. ٹھیک ہے, میں راضی ہوں, میرے بزرگ ہو, امام زمانہ بڑے رنگ لینے. اب صورتحال یہ ہے کہ وہ آرام کر رہی تھی, وہ جا کرنا اس کے یہاں خط رکھ کے چلا گیا. وہ چلا گیا, ملکہ اٹھی, اس نے خط پڑھا. وہ حیران, وہ پریشان کہ میرے کمرے میں کوئی آ نہیں سکتا, یہاں کون آیا؟ اس نے پتہ کیا, اس کے ذمہ داروں نے بتایا کہ یہاں کوئی آیا تو نہیں ہے. خیر وہ تلفظ سے کوئی اتنا متاثر ہوئی کہ اس نے ایک وفد بھیج دیا سرکار سلیمان کی جانب. یہ بزرگ دعا دے رہے ہیں. اب اس نے ایک وفد بھیج دیا کچھ لوگوں کا سرکار سلیمان بن داؤد علی نبینا و آلہ و علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب. شعر پڑھوں, پھر شعر پڑھوں, پھر شعر پڑھوں, 2 منٹ میں 3 بار بھی داد لے سکتا ہوں, بڑی داد لے سکتا ہوں, لیکن وہ کھیل ہو جائے گا. اب وہ حساب نہیں ہے. خود کو ترتیب دیا آخر کار از سر نو, زندگی میں تیرا انکار بہت کم ہے. اوکھی گل ہے, میری محنت ہے وزن کرے. اس نے نا بھیج دیا, ایک پورا وفد بھیج دیا. اب اس نے کہا کہ اگر تو آپ نبی ہیں تو یہ چند چیلنجز ہیں, انہیں پورا کریں. اور ساتھ اس نے کچھ تحفے طائف کے انبار لگا دیے, جس میں سب سے بڑا خزانہ تھا 25 بڑی اینٹیں سونے کی. اس نے بھیجی, یہ ان کی خدمت میں پیش کریں. بڑی امن امان والی تھی, وہ بڑے اچھے اس نے اخلاق کی مالک تھیں ملکہ بلقیس. اور ان کا خاندان بھی, گو کہ پھر حالات ایسے تھے کہ اس کا مذہب بدل گیا, ورنہ اس کے خاندان میں بھی اوپر وہ لوگ آتے تھے جو عبادت خدا کی کرتے تھے. اس کا خاندان بھی کوئی کفر والا خاندان نہیں تھا. خیر وہ حالات بدلے کہ اس نے سورج کی پوجا, وہی بادشاہ تھی. اب صورتحال کچھ ایسی ہے کہ اس نے وفد بھیجا, اور وہ جو وفد تھا وہ چلتا چلتا آ رہا تھا. سرکار سلیمان, اس نے ایک موتی دیا. وہ اتنا سا موتی تھا جس کے اندر سوراخ تھا, آگے سے اس کا منہ بند تھا. اس نے کہا کہ اگر آپ نبی ہیں اور آپ پہ ہر چیز کی قوت ہے اور آپ ہر چیز پہ حکومت کرتے ہیں تو اس کے بیچ میں سوراخ کریں. اور سوراخ کر کے یہ ایک دھاگا دے رہی ہوں, دھاگے کا سائز بھی اتنا ہی تھا جتنا اس میں سوراخ تھا. یہ دھاگا اس کے بیچ میں سے گزارے, پھر میں مانوں گی کہ آپ بھی نبی ہیں.
वो काम नामुमकिन के बराबर था, उसने वफद भेज दिया। अब सूरत हाल ये है कि सरकार सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बता दिया कि वो आ रहे हैं। और फ़ज़ाइल मसाइब मेरे बाद होते रहेंगे, मुझे छोटा सा दास्तां गो समझना, मुझे छोटा सा सुखन सरा समझना, मुझे छोटा सा नाला कुना समझना, मैं छोटी सी कहानी सुना के जा रहा हूँ, ठीक है, वरना मेरे बाद नौकरियाँ होती। कितने बड़े बड़े जनाब इमरान बिजली साहब तशरीफ़ ले आए, मौला इन्होंने हमेशा अपनी ज़माने रखा। कसायद की दुनिया से आपको बड़ा महसूस फरमाएंगे, मौला ने एक अपना लहजा अता किया, मौला अपनी ज़माने रखा। जनाब इमरान खादिम बिजली तो इंशाल्लाह एक बार बिजलियाँ कड़के सन मेरे पास। सरकार सुलेमान बिन दाऊद का तज़किरा करना चाहता हूँ। आधा मजमून पढ़ चुका हूँ, बहुत कम मेरा मजमून रह गया। अब वो चले, यहाँ अल्लाह ने इन्फॉर्म कर दिया कि वो आ रहे हैं। उनके आने से पहले सरकार सुलेमान बिन दाऊद ने जन्नात को हुक्म दिया कि ये पूरे, वो क्या ला रहे थे, 25 ईंटें सोने की, 25 ईंटें वो सोने की ला रहे थे। सरकार सुलेमान बिन दाऊद ने शाह जन्नात से कहा जहां से वो आ रहे हैं ना, ये कितने मीलों पे पूरी सड़क ही सोने की डाल, ये पूरी सड़क ही सोने की डाल, ठीक है। अब जब पूरी को पूरा एक हीरो जवाहर के अंबार लगा दिए गए, एक नया शहर तामीर करवा दिया गया, एक प्रॉपर एक नक्शा ही तब्दील, एक प्रॉपर दुनिया ही अलग बना दी, ठीक है। और वो जो सोने की सड़क डली थी ना, उस हाय 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 यार, कौन समझेगा कौन ना समझे। 25 ईंटें वो ला रहे थे। सरकार सुलेमान बिन दाऊद ने कहा ये जो अब सोने की सड़क बन गई है ना, इस सड़क के बीच में से सोने की 25 ईंटें बाहर निकाल लो। 25 ईंटें सोने की। आइए जनाब, जनाब बाबा जी टोपी ला के आओ, मौला बड़े रंग ने वही थोड़े सोने हो, इमाम ज़माना अपनी ज़माना, ठीक है जनाब, इमाम मौला अपनी ज़माना, मौला अपनी ज़माना। इंशाल्लाह जनाब 27 फरवरी मेरे मौला मंजूर होया तो बावे रंद कोल तुम सलाम। सरकार सुलेमान बिन दाऊद 25 ईंटें जनाब वो ना निकाल दी गई, रास्ते में से 25 ईंटें उठवा दी गई। वो आए, उन्होंने चलना शुरू किया, वो हैरान हो गए। करीम मजमा मेरे सामने बैठा हुए, आखिर तक मेरी नजर जा रही है, हर बंदा मुतमईन ने हाथ पे कुरान दनाने लफ्ज़ों का वजन करे। कीमती बात की दो निशानियाँ होती हैं, एक तो हर बंदा बोल रहा होता है, एक मुकम्मल सन्नाटा हो तो बात वो भी कीमती होती है। मेरी बात का वजन करना। वो आए, उन्होंने देखा ये सोने की पूरी सड़क है, अचानक हैरान हो गए, ये कुछ गैप है, यहाँ सोना नहीं। उन्होंने गिनना शुरू किया तो 25 ईंटें सोने की कम थी। अब जो बंदा बिल्कीस ने भेजा था ना, वो बंदा भी बड़ा जीरक और दाना था। उसने कहा 25 ईंटें मैं ला रहा हूँ और सबसे कीमती ये है, तोहफे ताइफ तो ऊंट और हाथियों पे सवार हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा खजाना है। उसने कहा कहीं उनके जहन में ये ना जाए कि मैंने यहाँ से चोरी की हैं। उसने वहाँ देने के बजाय वो 25 ईंटें रोड पे एडजस्ट करवा दी। वो बंदा भी जीरो कुर्दाना था, उसने वो वहाँ नस्ब करवा दी। वो आए, उन्होंने आकर सलाम किया, हेलो आए हुई। सरकार सुलेमान का निज़ाम देख के वो मुतासिर तो पहले ही हो गए थे। उसने जनाब चंद सेशन थे जिनमें एक मोती है, ढेर सारे उसने वो अपने रखी थी बातें, एक मोती वाली मैंने अपने मजमून में एडजस्ट की। इसका आगे से पहले तो मुंह खोले, ये जो सुराख है ना जो आगे से बंद है, इसका पहले तो मुंह खोले, मुंह खोल के उसके बीच में से ये रस्सी है, ये गुजरा। सरकार सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक जिन को हुक्म दिया, जा जाके इसका मुंह खोल, इसमें दाखिल हो मोती में, जा जाकर इसका मुंह खोल। उसने मुंह खोल दिया। फिर एक चूंटी को हुक्म दिया, चूंटी को हुक्म देकर कहा जा ये मुंह में ले धागा और आगे आगे चलती जा, इसे खींच के दूसरी जानिब से निकाल। वीरा वत चादर पा लिया ही करमाल है, इन हाथ की में चैसम इस अल्लाह तो हाथ उतर कर मिल के नारे हैदरी। बात लुत्फ दे रही है मेरी जनाब। वो वाकया आपने सुना नहीं हुआ? सरकार सुलेमान बिन दाऊद का लश्कर आ रहा था तो वो चूंटियों की जो सरदार थी उसने कहा भागो भागो अपनी अपनी बिलों में घुसो, सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है। तो वो कितने दूर थे, सरकार सुलेमान बिन दाऊद ने उसकी बात को सुन लिया। उसकी बात को सारी ज़बानें समझते थे ना, क्योंकि सारे जो इनके अंडर थे, उसकी बात को सुन लिया। जब करीब से गुजरे ना तो वो खड़ी हुई थी, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों पे उसे उठा।
سرکار نے اسے اپنے ہاتھوں پہ اللہ اکبر، بڑی باتیں ہوئی جھونٹی سے، آخری بات کوئی ایسی تھی خدا کی قسم ابھی بھی سوچوں نا تو دل کرتا ہے میں جھومتا جاؤں۔ فرمایا بتا کہ اس وقت ہم دونوں میں سے افضل کون ہے؟ اس نے کہا آپ نبی ہیں، آپ بڑے ہیں، آپ ہر حوالے سے افضل ہیں، لیکن ایک چیز میں آپ سے آگے بڑھ گئی۔ کیا؟ فرمایا کیا؟ میں دیکھیں نا آپ ہیں نبی، آپ اتنی عزتوں والے، آپ کی ہر جگہ شاہی ہے، لیکن آپ کھڑے زمین پہ ہیں، میری جگہ سلیمان کے ہاتھ ہیں۔ ٹھیک ہو؟ میں کسی عام جگہ پہ تو نہیں کھڑی۔ اب صورتحال کچھ ایسی ہے، وہ بڑے متاثر ہوئے، اس نے واپس جا کر وفد نے، جناب بات لمبی ہو رہی ہے، میں سے بخدا یہ پورا خمسہ ہے جس کو میں مکمل سمیٹ کے آخری 5 منٹ میں سلام کر رہا ہوں۔ وہ واپس گئی اور اس نے جا کر وفد نے بتایا ملکہ کو کہ وہ لوگ ہم سے ہیوی ہیں، لہٰذا وہیں چلے۔ اب ملکہ سبا پورے جاہو حشم، پوری رعایا، پوری لشکر، پورے مال و زر کے ساتھ نا ملک سبا سے ملک سلیمان کی طرف روانہ ہو گئی۔ انداز بیاں گرچہ میرا تلخ بہت ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں۔ وہ چل پڑے۔ اب بات آتی ہے جناب تخت بلقیس کی۔ 7 سے 40 تک کی روایت ہے، روضۃ الصفا، عرائس سالبی، تاریخ اسلام، میں بڑی بڑی کتابوں کے شیعہ سنی کتابوں کے نام جس میں سے میں نے اپنا یہ مضمون تیار کیا۔ اب 7 سے 40 تک کمروں کی روایت ہے۔ پہلے اس نے ایک وہ کھڑا کیا، اس کو کیا بولتے ہیں، کمرہ، بڑا سا کمرہ، اس کے بیچ میں دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، 7 یا 40 کمرے اس نے بنا دیے۔ آخری کمرے میں نا بھائی خیرات اللہ بچیں دی زندگی دراز کرے، اپنا تخت رکھ دیا۔ پہلا کمرہ مکفل کیا، دوسرا مکفل کیا، تیسرا، 7 مکفل کیے یا 40۔ اس کے اوپر اس نے 10,000 کا لشکر جرار کھڑا کر دیا اس تخت کی حفاظت کے لیے۔ وہ تخت ہی بڑا کیا، 312 سردار تھے اس ملکہ بلقیس کے، اور ہر سردار کے انڈر 10,000 کا لشکر تھا۔ وہ کوئی چھوٹی سلطنت تھی نہیں۔ ہاں جی، وہ چل پڑی ملک سبا سے ملک سلیمان علیہ السلام کی جانب۔ اب وہ چلتی چلتی آ رہی تھی، سرکار سلیمان بن داؤد کا تخت اب تھا ہوا میں۔ اللہ نے حکم دے دیا وہ آ رہی ہے، کچھ دنوں تک پہنچ جائے گی، آنا 6 مہینے، جانا پھر 6 مہینے۔ وہ 6 مہینے کا سفر طے کرتے 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 پہنچ گئی ایک فرسخ کے فاصلے، 3 میل دور تھی۔ سرکار سلیمان بن داؤد نے دھول اڑتی ہوئی دیکھی، کوئی لشکر آ رہا ہے، اپنے ارد گرد والوں کو اٹینشن دے دی، او آندھی پئی نے، ہن تیار ہو گئے۔ ٹھیک ہے، وہ آ رہی تھی۔ اب سرکار سلیمان بن داؤد نے چاہا کہ میں کچھ ایسا کروں جس سے یہ متاثر ہو جائے، یہ گرفتار ہو جائے، یہ حیران ہو جائے۔ وہ سامنے آ رہی تھی، قرآن دی قسم ہونے تک داد نہیں منگی، میں ہون اس بندے تے گلہ کرے سا، مولا دی بارگاہ اچ بھی گلہ کرے سا، قیامت دے دن بھی میرے سامنے آ گیا، میں مولا نہ کیسا مولا اس بندے میں داد بھاوے نہیں دیتی، اس میرا حق رکھ لیا، اس میری دعا رکھی ہے اپنے کو، اس میری محنت ضائع کیتی ہے۔ وہ سامنے آ رہی تھی، جنات، جرند، پرند، چرند، ہر چیز جانور کھڑے ہوئے تھے۔ سرکار سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے اعلان فرمایا، تم میں سے کوئی ہے جو اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس لے آئے؟ بابا تک کی شادی حیدری فرمایا، تم میں سے کوئی ہے جو اس کے آنے سے پہلے، ادھی کو بند کرے امام زمانہ اپنی حفظ و مانے، کوئی ہے جو اس کے آنے سے پہلے، پیر اسد سیدی سرکار بیٹھے دور و دعا میں نت ہوئی کرے آئے پہ، کوئی ہے جو اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت، وہ تخت بلقیس، وہ میرے پاس لے آئے۔ قرآن کہہ رہا ہے جنوں کا سردار تھا عفریت کھڑا ہو گیا، اس نے کہا سرکار میں لاؤں گا۔ کون؟ شاہ جنات۔ عفریت کہتے ہیں جنوں کا سب سے بڑا، سب سے قوی ہیکل، سب سے طاقتور۔ ہاتھ مار لیا، شالا ہون بولو، اللہ کہ میں چھڑ گیا، ہاتھ مار لیا۔ وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا میں لاؤں گا۔ فرمایا کتنی دیر میں؟ اس نے کہا بس آپ اپنی مسند سے اٹھیں،
آپ اپنی اس سے پہلے آپ میری بات سننے کے بعد اپنی مسند سے اٹھیں، آپ کے اٹھنے سے پہلے میں وہ تخت لے آؤں گا۔ انکل سفیر پیر تقی قاتل ہے وہ بندہ الفاظ کا جس نے اب میری بات ضائع کر دی۔ فرمایا کتنی دیر میں لائے گا؟ اس نے کہا آپ اپنی مسند سے اٹھیں، آپ کے اٹھنے سے پہلے میں تخت 6 مہینے جانا 6 مہینے آنا، آپ کے اٹھنے سے پہلے میں تخت لے آؤں گا۔ ہائے ہائے ہائے، سلیمان علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا نہیں عفریت تم دیر کر رہے ہو، مجھے جلدی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، فرمایا تم دیر کر رہے ہو، مل کے بولو حیدری۔ فرمایا تم دیر کر رہے ہو، مجھے جلدی ہے، مجھے جلدی ہے۔ آنکھاں جملہ ہوں تو ہر بندہ جو لطف لے رہے ہوئے، ہر بندے چہرے تے مسکراہٹ ہے، آخر تک ہاتھ بلند ہوندے پئے جملہ آنکھاں تم دیر کر رہے ہو، تم دیر کر رہے ہو، مجھے قرآن دی قسم ہے قرآن پہ پڑھ دو، آپ نے والے پاسوں میں گل نہ پہ، تم دیر کر رہے ہو، مجھے جلدی ہے۔ جب جنات کی بات نا منظوری ان کی بات ہو گئی نا، او میں قربان ہوا، قرآن کہتا ہے پھر انسانوں میں سے وہ اٹھا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا۔ اللہ 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 اللہ، وہ اٹھا، ہاتھ کھولو، ہاتھ چاہ کے حیدری، وہ اٹھا جس کے پاس کتاب کا نام میرے سارے معصوم بتا گئے ہیں، اس کا نام تھا آصف بن برخیہ وصی سلیمان، جس کے پاس کتاب کا ہائے ہائے کتاب۔ اب یہاں سے بات چلے گی تو بات خدا کی قسم کہیں آگے چلی جائے گی، میں یہاں سے اپنا مضمون تبدیل نہیں کر رہا۔ کتاب کا کچھ علم تھا، وہ کھڑا ہوا، اس نے کھڑا ہو کے کہا میں تخت لاؤں گا، میں شاہ جنات کے بعد انسان کہہ رہا ہے میں لاؤں گا۔ فرمایا کتنی دیر میں لائے گا؟ اس نے کہا پلک جھپکنا سمجھتے ہیں؟ چشم زدن، اے ویکھو پلک کیسے جھپکتے ہیں، یہ اسے کہتے ہیں پلک جھپکنا۔ آصف بن برخیہ نے کہا تخت میں لاؤں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کتنی دیر میں؟ اس نے کہا پلک جھپکنے سے بھی پہلے۔ سرکار سلیمان نے سنتے سنتے پلک جھپک کے دیکھا، وہ لے آیا تھا، وہ سرکار سلیمان علیہ السلام نے پلک جھپک کے دیکھا، پیر تقی شاہ جی وہ لے آیا تھا، وہ قرآن دی قسم میں ہونوں دے سیر تے آوے سن جیسا اپنا ہاتھ نچایا انکل سفیر، وہ پیر اسد شاہ جی بھائی عمران وہ لے آیا تھا، وہ تخت لے آیا، تخت لا کر اس نے کھڑا کر دیا۔ آ رکھ میرے سر پہ قرآن، اتنی بڑی محنت کا نتیجہ دے کے علی عباس عسکری تجھے سلام کر رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، کلمہ پڑھ کے تقی شاہ جی منبر حسین پہ ذمہ دار قوم کا خطیب بن کے کہہ رہا ہوں 1,23,999 نبی ہیں، ان میں 313 ان سے افضل، ان میں 5 اولو العزم نبی، ان 5 میں سب سے افضل ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات۔ نبی بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا، اللہ کے نبی سب نبی ہوتے ہیں، نبی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا، لیکن قرآن کہہ رہے ہیں ہم نے بعض پر بعض کو فضیلت دی ہے، ہم نے بعض پر بعض کو فضیلت دی ہے۔ رکھے مولوی کے سر پہ قرآن اور اس سے پوچھے کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام ان العزم میں کیا 5 نبیوں میں بھی ان میں نہیں آتے جن کے سردار میرے رسول ہیں، وہ ان 5 سے بھی باہر ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی جب چشم زدن میں پلک جھپکنے کے عالم میں کسی چھوٹے نبی کا چھوٹا وسیع پلک جھپکنے میں تخت بلقیس لا سکتا ہے، پھر بڑے نبی کا بڑا وسیع پلک جھپکنے میں خیبر نہیں آ سکتا۔ وہ بندہ آیا ہی نہیں جس ہون بھی اپنا ہاتھ نہیں چاہیا، اور جڑے پیچھے بیٹھے ہاتھ چاہ کے بولو حیدری۔ میں قربان ہوں انکل سفیر 5 منٹ پہلے اشارہ کر دے ہوئے جیسے مقامنا ہوئے، میں اس سر میں لکھ واری آکھا تو سب میں نے مجبور پہ کر دے ہو تو انہوں میں انداد کو نہیں دے منی، میں قرآن دی قسم میں پبا تے چاہ لوں میں اتنی بڑی مولا دے۔ جب سلیمان علیہ السلام کا وسیع چشم زدن میں تخت بلقیس 6 مہینے وینا وقت 6 مہینے آنا تے خالی نہیں ہونا، تخت چاہ کے وہ لا سکتا ہے چشم زدن میں، تو بڑے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا وسیع پلک جھپکنے میں خیبر، میں نے بندہ تو سیاہ جڑا چوپے، وہ پلک جھپکنے میں خیبر نہیں آ سکتا۔ میرے چھٹے امام سے سوال ہوا تھا جب وسیع کی یہ طاقت ہے سلیمان علیہ السلام کے، وسیع کی اتنی طاقت ہے تو کیا سلیمان میں یہ طاقت نہیں ہوگی؟ کیا یہ کام سلیمان نہیں کر سکتا؟
میں قرآن دی قسم یار مانی رسا یار میری محنت ضائع کرے جب وسیع نے کر دکھایا تو کیا سلیمان یہ کام نہیں کر سکتے تھے؟ مسکرائے میرے چھٹے تاجدار ولایت اور مسکرا کے فرماتے ہیں کر سکتے تھے، پھر وسیع سے کیوں کروایا؟ ہائے ہائے، میرے امام نے مسکرا کے فرمایا وسیع سے اس لیے کروایا تاکہ دنیا کو بتانا چاہتے تھے دنیا والوں آؤ آ کے دیکھو میرے وسیع کی طاقت کتنی ہے، دنیا والوں آؤ میں صدقے بن جاؤں، میں صدقے بتانا چاہتے تھے آؤ آ کے دیکھو میرے وسیع کی طاقت کتنی ہے، میرے وسیع میں میرے وسیع کی پاور کتنی ہے، کر خود سکتے تھے۔ گل بڑے پیار نہ توڑے سامنے رکھتا پیا جب وقت میں زور نہیں لینا میں تھوڑی محبت جگہ ود گیا، کر سکتے تھے کیا کیوں نہیں؟ فرمایا بتانا چاہتے تھے میرے وسیع کی طاقت کتنی ہے۔ مشیت الہی ہوتی ہے نا۔ اس دن مجھے پتا چلا 38 دن خیبر میں گزارنے کے بعد آخری دن نبی نے خیبر میں علی کو کیوں بھیجا تھا۔ پتہ نہیں کون سمجھے کون نہ سمجھے، بڑی اوکھی میں محنت کی تھی مولا بڑے رنگ لینے۔ قرآن کی قسم ایک ایک لفظ میں سے آل محمد کی ایسی ایسی فضیلت ہے نا، بندہ کیا کرے، کس کس دریچے کو بند کرے، کس کس روزن کو کھولے، کیڑی کیڑی کھڑکی کون کون سی ونڈو اوپن رہے، کس کو کلوز کرے۔ اوپر پرندے ہوتے تھے نا، پرندے ہوتے تھے نا اوپر، وہ دھوپ سے بچنے کے لیے دو صفیں پرندوں کی لگائی تھی تاکہ مجھ پہ سورج کی دھوپ نہ پڑے۔ آنکھوں میں جملہ پتہ نہیں کون سمجھے کون نہ سمجھے، جو سورج کی دھوپ سے بچنے کے لیے پرندوں کی دو صفیں لگائے اسے سلیمان بن داؤد کہتے ہیں، اور جو انگشت کی پشت پہ اگے ہوئے ناخن کے اشارے سے سورج پلٹا دے اسے علی کہتے ہیں۔ پتہ نہیں میں قربان ہوا تجھے پچھلے مل کے ہاں پیر تقیش ہے جی، جو انگشت کی پشت پہ اگے ہوئے ناخن کے اشارے سے۔ تخت کہاں پڑا ہوا تھا؟ وہ 7 یا 40 کمروں میں بند۔ نوکری میری ہو گئی، آخری 5 منٹ سے بھی کم ہوں میں ممبر پہ، راضی رہے جے۔ وہ 40 یا 7 کمروں میں بند۔ اور لگا بلکیس آگے آئی، بڑی حیران پہلے ہی تھی، آگے سے اس نے تخت دیکھا، وہ بڑی حیران، بڑی تجسس، بڑا سسپینس کریٹ ہو گیا۔ اس نے آتے ساتھ پہلا جملہ یہ بولا، یہ تخت۔ اب وہ شہر میں ایسے ہی تھی کہ کوئی بڑیائی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، وہ کیا کہتی کہ یہ میرا ہے، یہ تو کہہ ہی نہیں سکتی تھی کیونکہ سرکار کا نظام ہی اتنا بڑا اسے نظر آیا تھا۔ اس نے کہا سرکار ایسا ایک تخت میرے پاس بھی ہے۔ فرمایا تیرا والا ہی تیرے آنے سے پہلے لے آیا ہوں، تو میں قربان ہوا۔ فرمایا تیرے والا ہی تیرے، تالے لگتے بھی رہتے ہیں تالے ٹوٹتے بھی رہتے ہیں، بخدا تالے کبھی سلیمان علیہ السلام کے امر کے آگے بے وقت ہو جاتے ہیں، کبھی یوسف علیہ السلام کے سامنے کھل بھی جاتے ہیں، چابیوں کی ضرورتیں نہیں ہوتی۔ بخدا 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 کہہ رہا ہوں، سرکار سلیمان بن داؤد کے سامنے 40 کے ساتھ جتنے بھی تالے تھے مسلمان آج تک اس تاریخ میں لڑے ہیں، جتنے باویں ایک کا ہی جتنے بھی تالے تھے بے وقت ہو گئے، تخت آ گیا۔ سرکار یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے سامنے 7 دروازے تھے، تالے کھلتے گئے۔ یہ اور ہوتے ہیں۔ اب ذرا یاد کرنا اس ماں کو جس نے 13 رجب کو کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے کہا تھا میرے اللہ میں اندر جانا چاہتی ہوں، دیوار میں کیا کروں، دروازے میں تالا ہے۔ بی بی نے تالے کی بات کی، اللہ نے دیوار گرا دی۔ میں قربان ہوں۔ اللہ کو پتہ ہے کہاں تالے کھولنے ہیں کہاں دیواریں گرانی ہیں۔ امام زمانہ تو ان کدی کسی سے محتاج نہیں کرتا، مولا تو ہمیشہ اپنی حفظ و امان سے رکھا۔ موسم پیر دی حکم ہے، بات بھی 13 رجب کی آ گئی تو 6 مصرے سن لیں اور میں گیا۔ موسم مولا علی شہن سے بادشاہ کی جی آمد ہوئی، میرے مولا تو ظہور ہویا، میرے مولا تشریف لائے، بیت اللہ کے باہر انبیاء کی قطار تھی۔ اب میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مولا کو باہر لا رہے تھے، باہر ماحول کیا تھا، باہر موسم۔ ہن میں یہ آکھساں کہ اس بندے حالی لنگر نہیں کیتا جڑا بندہ ہن بھی ہاتھ نہیں چاہ سکیا۔ اب حالت کیا تھی؟ پیر جی لمحہ توجہ توجہ توجہ، صورت میرے مولا باہر آئے، باہر سچویشن کیا تھی؟ موسم تیرے ظہور کے سانسوں پہ رکھ لیے، نبیوں نے دل نکال کے ہاتھوں پہ رکھ لیے۔
مجھے امام حسین کی عزت کی قسم مجھے لمحہ ہی نہیں بھولتا. اسکاٹ لینڈ میں گلاسگو شہر ہے, ایڈنبرا, وہاں پہ 25 محرم کی مجلس تھی. پتہ نہیں کتنے بنگالی اور انڈین علماء شعراء خطباء بیٹھے تھے. مجھے عزت حسین کی قسم ہے, مصرع پڑھ کے میں رک گیا اور پورا اسکاٹ لینڈ آپ کے بیٹے کو دعا کرتا رہا. میں یہ نہیں کہتا اٹھ کے بولے میں تو گھر دا بندہ بن کے آیا, اے معافی بے منگنا میں دعا ضرور کری. مولا باہر آئے. ماحول کیا تھا؟ موسم تیرے کم از کم 40 منٹ یا 35 منٹ کے بعد پہلا شعر پڑھوں. موسم تیرے ظہور کے سانسوں پہ رکھ لیے, نبیوں نے دل نکال کے ہاتھوں پہ رکھ لیے, پلکوں کے سائبان بھی راہوں پہ رکھ لیے. موسیٰ نے اپنے ہاتھ نگاہوں پہ رکھ لیے, موسیٰ نے اپنے ہاتھ نگاہوں پہ رکھ لیے. مصرع سمجھیے گا. موسیٰ نے بھائی کیمرہ مین میرے بھراووں لمحے واسطے مولا وڈے رنگلا نے نوکری قبول ہونے کیمرہ پھیر کے ویڈیو بنایا ہے. میں دسیا جڑا بندہ چپ ہے میں اودے سر تے ویسا. مولا باہر آ رہے ہیں, علی عباس عسکری کہہ رہے ہیں موسیٰ نے اپنے ہاتھ نگاہوں پہ رکھ لیے. بولا وہی جلال ہے حیدر کے نور پہ, اس کو تو میں نے پہلے بھی دیکھا ہے طور پہ. بھائی خیرات, بولا وہی جلال ہے حیدر کے نور پہ, ارے اس کو تو میں نے پہلے بھی دیکھا ہے. بعض اوقات انکل سفیر ایسا ہوتا ہے کہ شعر جو ہوتا ہے نا معجزے کی حد کو چھونے لگتا ہے. مناصر صاحب کی زبان سے شعر سنا تھا, کس کا ہے مجھے نہیں پتا, انتہا ہو گئی. ہر بندے کا یہ عقیدہ ہے کہ نہ خدا کو کسی نے پیدا کیا نہ اس نے کسی کو پیدا کیا. جس کا یہ یقین نہیں وہ بندہ مسلمان ہی نہیں. اب میں کیا کروں, شاعری بھی تو ایک کائنات ہے نا. شاعر کہتا ہے 13 رجب, لم یلد پر میرا ایمان ہے لیکن میرے رب, لم یلد پر میرا ایمان ہے لیکن میرے رب, تیرے گھر سے کسی بچے کی صدا آتی ہے. ہائے 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 ہائے, مصرع پڑھا تھا بزرگوں میں نے. مولا بس نہیں, وہ بی بی راضی ہو جائے جو دور سے آتی ہے دیر سے جاتی ہے. وہ بی بی راضی ہو جائے جو دور سے آتی ہے. اس بی بی کے دربار میں نوکری قبول ہو جائے جو درباروں سے خالی واپس آتی ہے. اللہ اکبر, وہ بی بی راضی ہو جائے اس کے دربار میں نوکری قبول ہو جائے. یا علی انت یا سب الدین, جو درباروں سے خالی واپس آتی ہے. 2 مصرے پڑھتا ہوں پھر جدھر آپ چلتے گئے. 2 منٹ زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے. مصائب والی ہے, اچھے امام حسین علیہ السلام کے منبر, کوئی بڑی بات نہیں ہے, بہت بڑی نہیں ہے, غلطی گستاخی ہو گئی تو معاف کرنا. میر انیس فرماتے ہیں ظالم نے کیا ظلم بڑے جور و جفا سے, آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ ان لوگوں کا ٹیمپرامنٹ کیا تھا, وہ کہاں بیٹھ کے لکھتے تھے. بخدا انتہا ہو گئی. انیس نے جہاں پر مصرع لکھ دیا وہ انتہا. میں نے سنا تھا انیس کے بارے میں, بخدا میں نے انیس کو جس دن سے پڑھا ہے نا, میں اس شخصیت کا معتقد ہوں. وہ جب آپ مرثیہ لکھتے ہیں نا تو آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا, گنجائش نہیں ہوتی, آپ نے ادب کا استعمال کرنا ہے. آپ نے آگے نکل ہی نہیں سکنا, ایک حدود میں رہ کے آپ نے بات کرنی ہے. اور اتنے کم زاویے میں انیس وہ غالب جیسے شعراء کا ہم وزن ہو گیا, یہ کوئی مذاق نہیں ہے. مالک ان کے آگے کے سفر یقیناً آسان کریں, اس جملے کا اجر ان کی روح کو نصیب ہو. وہ فرما گئے تھے ظالم نے کیا ظلم بڑے جور و جفا سے, اور دکھ اس بات کا ہے خنجر کو پہنچتا رہا زینب کی ردا سے. میں قربان ہوں, میں قربان ہوں, میں قربان. شاء اللہ اولاد دی ہیں خوشیاں. اللہ ہاں, ظالم نے کیا ظلم بڑے جور و جفا. اللہ اکبر, خنجر کو پہنچتا رہا زینب کی. بخدا بڑی مشکل منزل ہے.
یہ جو بازار شام ہے نا یہ بڑا مشکل ہے. بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہ کے امتحانات، اس چیز کا کسی بندے کو عرفان ہو ہی نہیں سکتا. پتہ نہیں کس کا شعر ہے، با خدا میرے بس میں ہو میں دہراتا رہوں. مصرع ہے یہ کھلے بال، یہ بازار، یہ لوگوں کا ہجوم. یار تسی ماں بہنا دیاں لے ہو یار، سادات بیٹھے ہو، مولا تواڈے پردے سلامت رکھ. یہ کھلے بال، تسی سید ہو معافی، یہ کھلے بال، یہ بازار، یہ لوگوں کا ہجوم. ایک خدا چاہیے اس رش سے گزرنے کے لیے. نہیں سمجھے با خدا، تسی نہیں سمجھے. ایک خدا چاہیے اس رش سے گزرنے کے لیے. شام غریباں تھی نا، شام غریباں. اب شام غریباں میری بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہ نے نا نماز شب پڑھنے کا ارادہ کیا. شام غریباں سہمے ہوئے یتیم سلا کے میری مخدومہ نے نماز شب پڑھنے کا ارادہ کیا. نماز پہ تو کمپرومائز اس گھرانے نے کیا ہی نہیں. امام حسین علیہ السلام کے پاس کتنا یار وجوہات تھیں کہ علی اکبر کی لاش سے چھوٹا دکھ تھا. کوئی چھوٹا دکھ ہے علی اکبر علیہ السلام کے سینے سے برچھی نکالنا؟ 6 ماہ کا لار اور اس کی گردن میں تیر لگے. آپ امام حسین علیہ السلام کے امتحانات تو دیکھیں. پے بپے زلزلے اور ثبات قدم، کیا جگر تھا تیرا الاما الاما. لاش اکبر کی تو نے اٹھائی تھی جب تجھ پہ ہونے لگا تھا خدا کا گمان. یہ اتنے حوصلے والا انسان نہیں ہے، یہ خدا ہے. پھر وہ خدا کہہ رہے تھے ایسے عالم میں اقرار توحید کا تو نے ہر دل میں نور سحر رکھ دیا. اس سے پہلے کہ اللہ کہتے تجھے زیر شمشیر سجدے میں سر رکھ دیا. تم نے تو پہچانا ہی نہیں نا حسین کریم کتنا بڑا. نماز پہ تو کمپرومائز کیے. نماز وہ ہے جو فاقوں میں مصطفیٰ نے پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم، جو چکیوں کی مشقت میں فاطمہ نے پڑھی، گلے لگا کے زہر کو جو مجتبیٰ نے پڑھی، جگا کے اپنے ہی قاتل کو مرتضیٰ نے پڑھی. جو چاہتا ہے کہ عظمت نماز کی دیکھے میرے حسین کا وہ سجدہ آخری دے. نماز شب پڑھنے کا ارادہ کیا میری مخدومہ نے. ابھی کیا ہے نوکر مہمان، میں معافی پہ منگتا ہوں بخدا، نہ میرے جتنی ہمت ہے نہ میری جرت ہو رہی ہے. میں نوکر ہوں، میں ظاہر حسین سمجھ کے معاف کرے آئے جگہ لوکی لگے، ورنہ ایک واری کم از کم اپنا ہاتھ اپنے سینے تے ضرور ماری. میں میرے محترم گل منگوں کی کروں گا. شام غریباں سہمے ہوئے یتیم بچے سلا کے میری مخدومہ نے نماز شب پڑھنے کا ارادہ کیا. تکبیرۃ الاحرام سے پہلے نا اللہ اکبر کرنے سے پہلے پتہ نہیں کیا خیال آیا علی کی بیٹی کے دل میں. میری بیوی نے عرش اولا کی طرف چہرے کا رخ کیا اور دونوں ہاتھ بلند کر کے کہا میرے اللہ میں علی کی غریب بیٹی ہوں. میرے اللہ میں نے تیرے سے زندگی میں کوئی سوال نہیں کیا. میرے اللہ میں نے تجھ سے زندگی میں کوئی مانگا نہیں ہے. میرے اللہ بے شک میں اجڑ گئی ہوں، میں ہوں تو علی کی بیٹی نا. اور میرے اللہ میں ہوں تو اکبر کو پالنے والی نا. اور میرے اللہ بے شک میں اجڑ گئی ہوں، میں ہوں تو غازی کی بہن نا. میرے اللہ میں نے زندگی میں تجھ سے کچھ مانگا نہیں ہے. میرے مالک تجھے میری غربت کا واسطہ مجھے خالی نہ لوٹانا. میرے مالک میں ماتم کری یار گل میں کرنی ہے. میرے مالک میں تجھ سے زندگی میں پہلی بار مانگتی ہے ہوں. میرے مالک میں نے اپنے بابا علی سے سنا تھا جب کوئی نمازی نماز شب پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے نا تو تیری ذات عرشیوں کو حکم دیتی ہے وہ سامنے نمازی پرائے وقت میں میری عبادت کر رہا ہے، بستر کا سکون چھوڑ کے تم سارے اس کی زیارت کرو. اور میرے مالک میں منت کرتی ہوں آج کی رات عرشیوں کو حکم نہ دینا زینب کے سر پہ چادر نہیں ہے. جو نہیں آنا ماتم تو سر تل جی 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 یا زہرا یا کرلا کے رو یار، کرلا کے رو. میں قربان ہوا، میں قربان سید نوکر جو ہاں میں قربان ہوا. لکھ وری قرآن دی قسم میں لکھ وری. میرے مالک آج حکم نہ دینا. آج زینب کے سر پہ قرآن کی قسم ارمان تھے میری بیوی کے، ایسے ایسے ارمان جو پورے ہوئے ہی نہیں. ایسے پتہ نہیں میں پڑھ لوں انشاءاللہ تو سن لوں. تاریخ کہتی ہے میری بیوی ایک بار تلاوت قرآن کر رہی تھی. میں مسائب بھی پڑھوں گا، اس میں تبلیغ کا بھی رنگ ہوگا. میری بیوی تلاوت قرآن کر رہی تھی. بزرگوں اس طرح محو تھی مخدومہ تلاوت قرآن میں کہ روشن دان سے سورج کی دھوپ نہ میری بیوی پہ آ رہی تھی. بیوی محو تھی تلاوت قرآن میں. میری بیوی کو احساس نہیں ہوا کہ سورج کی دھوپ آ رہی ہے.
کچھ دیر بعد میری بیوی نے محسوس کیا کوئی شخصیت چادر کا سائبان بنا کے سر پہ کھڑی ہے. ہوں سر تلک یار تسی سید ہو, میں معافی منگ کے کی گل کرنی چاہنا, تسی نہیں رومنا تو کہہ رومنا وے. میری بیوی نے محسوس کیا کوئی شخصیت چادر کا سائبان بنا کے سر پہ کھڑی ہے. رخ انور کا رخ اوپر کیا نا, اب چہرہ اوپر کر کے دیکھا تو نواب کربلا اپنی ابا کا سائبان بنا کے کھڑے تھے. قرآن بند کر کے رکھا, بھائی کے سینے سے لگ گئی میری بیوی. رو کے فرماتی ہیں حسین یہ ادھار ہے, آج تو نے مجھ پہ سائبان دیا. حسین کبھی تجھ پہ دھوپ پڑی ہے, بہن کا وعدہ ہے حسین میں تجھ پہ اپنی چادر کا سائبان دوں گی. نہیں آندا ماتم تو سر تلے کر لینا, ہوں ماتم کری آئے کری تیرا اپنا مقدر ہے, میرا اپنا نصیب ہے. پوری زندگی میری بیوی کو انتظار رہا حسین کا کب موقع بنے میں اپنے بھائی پہ جا کے سائبان دوں. میں نہیں کہہ رہا, علماء مقاتل لکھتے ہیں حالت کچھ ایسی ہے, ساری زندگی اتفاق نہیں ہوا, لیکن جب چادر کا سائبان دینے کا موقع آیا نا, جب حسین کو دھوپ سے بچانے کا وقت آیا, کیا کروں میں پڑھا نہ تو میں کیا کرا, خدا دی قسم میں ڈر رہے. جب چادر دینے کا وقت آیا, قرآن کی قسم زینب عالیہ کی چادر نو کے نیزہ پہ بلند ہو گئی. جے ماتم نہیں آندا تو سر تلے کر لے, جے ماتم نہیں آندا تو سر تلے کر لے. جب چادر دینے کا وقت آیا, آخری جملہ میں سلام پہ کروں. میں قرآن دی قسم تھوڑی محبت ہے جیڑی روایت میرے سامنے آندی پئی ہے میں پڑھدا پیا, میں کوئی مضمون مصائب دا شروع ہی نہیں کیتا. تاریخ کہتی ہے ظاہراً میری بیوی کی دنیا میں آمد ہوئی. میری بیوی کی دنیا میں آخری 30 سیکنڈ میری مخدومہ تشریف لائیں. حالت کچھ ایسی ہے, ماں نے ہاتھوں پہ اٹھایا. ظاہراً دنیا میں تشریف لانے کے بعد تاریخ کہتی ہے میری مخدومہ نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی. بابا جی مر کوئی نہیں جاتا, مر بھی کوئی جائے تو علی اکبر سے زیادہ پیارا بھی کوئی نہیں. وہ اکھ شالا نکل پوے جڑی اکھ بی بی دے برکل نہیں رو سکتی. میری مخدومہ نے آنکھیں نہیں کھولیں. خاتون جنت نے بڑی کوشش کی میری بیٹی کی آنکھیں کھولے, میری مخدومہ نے جب آنکھیں نہیں کھولیں بھائی خیرات, تاریخ کہتی ہے میری مخدومہ نے رونا شروع کر دیا. بی بی سیدہ نے رونا شروع کر دیا, میری بیٹی اپنی آنکھیں کیوں نہیں کھول رہی. وہاں سے مولا کائنات گھر میں تشریف لائے, فرمایا آپ رو کیوں نہیں ہیں. فرمایا یا علی دیکھیں نا, یہ حسن حسین کے بعد مانگی ہوئی بہن ہے, یہ اپنی آنکھیں نہیں کھولتی. میرے ہاتھوں پہ دو, میرے مولا کائنات کے ہاتھوں پہ مخدومہ آئیں. فرمایا بیٹا میں تمہارا بابا علی ہوں, تم آنکھیں کیوں نہیں کھولتی. سارا مضمون چھوڑ دیا, نہیں کھلی آنکھیں. مولا حسن آ گئے, بابا میرے ہاتھوں پہ دیں. زینب میں تمہارا بھائی حسن ہوں. زینب آنکھیں کھولو, میں کہتا ہوں آنکھیں کھولو. نہیں, سارا مضمون چھوڑ دیا, نہیں کھولنی میری مخدومہ نے آنکھیں. یہ اچانک گھر میں نواب کربلا داخل ہو گئے. نواب کربلا نے دیکھا پورا گھر ماتم کنا بنا ہوا تھا, سارا گھر گریہ کنا تھا. چلتے چلتے ماں کے پاس آ گئے, جھولی میں تشریف رکھی اور رو کے فرماتے ہیں اماں آپ سارے رو کیوں رہے ہیں. فرمایا حسین میں روؤں نہ تو کیا کروں, تمہاری بہن نبی ظاہراً دنیا میں تشریف لائی ہیں. حسین یہ اپنی آنکھیں نہیں کھولتی, میں نے کہہ کے تھک گئی ہوں, علی کہہ کے تھک گئے, حسن کہہ رہے ہیں زینب آنکھیں نہیں کھولتی. سر تلے کر لے یار, معافی مانگے نہ ماتم کرے نہ ہائے کرے. ہم سب نے بڑی کوشش کی ہے, حسین تمہاری بہن آنکھیں نہیں کھولتی. انکل جی تاریخ بابا جی کہتی ہے چیخ نکلی حسین کی, رو کے فرماتے ہیں اماں امیروں کو کیا پتا غریبوں کا مزاج کیا ہوتا ہے. جب ماتم نہیں آتا تو سر تلے اماں قربان ہوا. اماں آپ امیروں کو کیا پتا غریبوں کا مزاج کیا ہوتا ہے. میری بہن میرے ہاتھوں پہ دے. جھولی میں اپنی بہن کو اٹھایا, میرے امام علیحدہ ہو گئے. رو کے فرماتے ہیں زینب میں تیرا غریب حسین ہوں. زینب تمہیں میری غربت گل میں کرنی ہے, ماتم تجھے کرنا ہے. زینب تمہیں میری غربت کا واسطہ, زینب میری غربت کا واسطہ, آنکھیں کھولو. سارا مضمون چھوڑ دیا, ساری باتیں چھوڑ دی. تاریخ کہتی ہے حسین کہتے گئے, میری بیوی نے آنکھیں کھول دی. آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے, آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے. آواز آئی حسین یہ ہے ادھار, آج تو نے کہا میں نے آنکھیں کھول دی. میں قربان ہوا. حسین کبھی بہن کہے پھر آنکھوں کو بند نہیں کرنا. ساری زندگی حسین کو انتظار رہا, زینب کب اپنا قرض واپس لے. گل میں کرنی ہے, ماتم طے کرنے. میری بیوی نے قرض واپس نہیں مانگا, مانگا کب, رکھ میرے سر پہ قرآن. یہاں شام کے بازار میں میری بیوی نے پہلا قدم رکھا, شرابیوں کا ہجوم تھا. نو کے نیزہ کی طرف دیکھ کے میری بیوی نے رو کے کہا حسین آنکھیں کھول, اور مجھے دیکھ میں تیری بہن زینب ہوں, اور مجھے بازار میں چلتا. علی کی شریف بیٹیاں آپ کا معزز سامعین, چونکہ خان صاحب بھی پہنچ گئے,